الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سب سے بڑھ کر نبی کا ملاد یہ ہے کہ نبی پہ درود و سلام کھاتے ہیں ہر لمحہ ہر ساتھ خوش شاد تازہ بلائے دیتے آہد پیری کے دل سے شباب دیتے غفلت نہ کر پڑھ لے درود خدا کی قسم آہد پیری تیرے سلام کا جواب دیتے جو آئے بیٹھے ہیں وہ پہچانتے ہیں جانتے ہیں جہاں چاہیں وہ درود لیتے ہیں درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہو گیا اس نے مجھ سے بے وفائی کی اس نے مجھ پر درود و سلام یا میرا نام دیا گیا اس نے درود و سلام نہ پڑھا یا چھوڑ دیا فرمایا وہ بخیل ہے پھر فرمایا وہ ہلاک ہوا جناب جبریل نے اس پہ آگے کہا میں ان حدیث حالت نہیں جاتا اپنے موضوع کی طرف لیکن یہ کہوں گا کہ آپ نے گھر میں بیٹھ کے اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کے کیا آپ نے ایسا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ثابت کا مہینہ ہے تو آج سارے گھر والے بیوی بچے بیٹھ کے سارے مل بیٹھ کے ہم سونے محبوب پہ درود پڑھیں کیا ہم نے سو دفعہ پڑھا ہے کچھ بندے نہ بھی ہونا جس نے سو صلاح کی پابندی کے ساتھ نبی پہ درود پڑھا ہے اس نے میلاد کا حق ادا کر دیا ہے میلاد کا حق ادا کیا اس نے کمی نہیں چھوڑی جو اس کے پاس وہ میرے باپ نے بھی فرمایا کہ اور الناس بھی یوم القیامہ اکثرهم علیہ الصلاۃ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزے قیامت صاحب کے حدیث کو فرمایا روزے قیامت سب سے زیادہ میرے قریب جو ہوگا نا وہ میرا غلام ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا یہ تو آپ نے سن ہی رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ پڑھے نا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اللہ کی 10 مرتبہ رحمت کا نزول ہوتا ہے سبحان اللہ جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیجیے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہ سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ وجہ میرا محبوب جھا وجہ میرا محبوب جھا جنوں بے جد شمعے اتی گاڑی دل چڑھ جاوے جو روح نقاب ہٹاوے میں رشیدے مست رسیدے بج سونا گجل سہاوے جو کھولے پیک زلف دے آتے راہی راہ بھٹ جاوے بجلی کردی لشک مارے مدے بے ادبی ہو جاوے حسن خدا نے اننا دتا علمہ مجنا آوے عمل خدا نے اننا دتا عملہ مجنا آوے علمہ مجنا آوے توبہ توبہ حسن سنے دا چال نہ چلی جاوے آزم ایڈا سونا ماری سام کدرے نظر نہ آوے ہم اس سونے محبوب کا فکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور جس کی جو سیرت اپنی جگہ پہ اس کی صورت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لوگ کہتے ہیں آپ نے سن رکھا ہے آپ قرآن پڑھنے والے ہیں نہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جناب ڈاکٹر محمد شہزاد صاحب نے صورت محفل سے لے اپنی یہ ٹیم ورک ہوتا ہے یہ بندہ نہیں کام کر سکتا یہ آپ کے ہفتے ہیں آپ کی قسم آپ تاریخ پڑھیں آپ سیرت پڑھیں میرے پاک نبی نے ٹیم ورک کیا ہے سب کو ملا کے اور بتائیں کیسے جب تلوار نہیں اٹھانی تو اس وقت نہیں اٹھائی بلکہ زبان کو تلوار بنا
داخل نہیں ہونے دیں گے, ہم 40واں مرتبہ نہیں ہونے دیں گے. خدا کی قسم 40واں جو داخل ہوا تو پھر ایسا داخل ہوا کہ سب نے چھپ کے اسلام قبول کیا, چھپ کے عبادت کرتے رہے. عمر فاروق ایسے داخل ہوئے, آپ نے تلوار کو نیام سے نکالتے ہوئے کہا ہاں آج عمر ایمان لے کے آیا ہے, اب کعبے کا طواف بھی کرے گا, اب صوم و صلات کی پابندی بھی کرے گا, اب سر کا سجود بھی ہوگا. جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے, آج عمر اعلان کر رہا ہے کہ عمر نے سونے مدینے والے کا کلمہ پڑھ لیا ہے. یقین پر اتنا دور گیا نا, اتنا دور حکم آ گیا بھائی ہجرت کر جاؤ. میں اشارے دے رہا تفسیر کے ساتھ, جب حکم آ گیا ہجرت کر جاؤ, کوئی حساب تنہا تھے وہ آپ کو معلوم سنتے رہتے ہیں اوپر سے اس طرح میں وہاں جب پہنچے, وہاں جب صرف 10 سال گزرے, صرف 10 سال. وقت لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے, ہمت کرو تو سونا ملاد والا نبی اسی کے صدقے سے حلال طریقے سے کرو, خدا کی قسم دنیا اور آخرت بھی سمجھ جاتی ہے. سبحان اللہ. 10 سال لگے, 10 سال کے حضور پلٹ کے کعبے میں آئے نا, پلٹ کے کعبے میں آئے. جتنے بھی اس درمیان غزوات ہوئے, جتنے بھی بہت ہوا, بدر ہوا, خندق ہوا, جتنے بھی ہوئے ان کو اپنی جگہ پر رکھے. جب حضور پلٹ کے آئے, لوگوں نے کہا تھا 40واں نہیں ہونے دیں گے, 40واں بدلا یعنی عمر فاروق نہیں اسلام قبول کرنے دیں گے. لیکن جب پلٹ کے آئے, سونے مدینے کے ساتھ جو مجمع تھا, جو لوگ تھے وہ تھوڑے نہیں تھے. 10,000 کا مجمع مکہ میں داخل ہوتا ہے. 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہاں پہ داخل ہوئے. تو میرے پاک نبی کے غلام, ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے اور ہمیں اس کے مطابق کہ ہم شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت جو بھی کام کریں. میری یہ دعا ہے, آپ کی جتنی بھی اگر سب ٹیم ہے, اجازت جتنی بھی مرد و زن یہاں پہ جو کہ خواتین ہماری بہن بیٹیاں جو ہیں پردے میں سماعت کر رہی ہیں, اللہ رب الجلال ان کو بھی اور جتنے بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے, اللہ رب الجلال سب کو سونے محبوب کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. آمین. آپ تو مطلب کیجیے گا میری طرف انشاءاللہ. آپ کو میں مختصر سے اس تھوڑے سے وقت میں میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمارے دل میں سونے محبوب کی محبت کا جو نور ہے نا, وہ جو چنگاری ہے وہ بامپر بن جائے. وہ بامپر کی صورت میں آوازیں دے, ہاں میں سونے محبوب کا غلام ہوں, میں زندگی انہی کے مطابق گزاروں گا, میں سونے محبوب سے بدل این شریعت کے مطابق کروں گا. آپ توجہ کیجیے گا, جو آیات قدسہ میں نے پڑھی ہے اور میں آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو چن دیا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی نسبت میں ہیں جو آپ کے ارد گرد سارے اچھے ہیں. بغداد شریف میں ایک شخص ریڑھی لگائے ہوئے, ریڑھی اس کی خالی تھی, لیکن اس کی ریڑھی کے جو ہے وہ خالی ہونے کے باوجود وہ ریڑھی چلاتے ہوئے جو آواز لگا رہا تھا, صالحین لکھتے ہیں, وہ کہہ رہا تھا اچھے سنگ کرے, اچھے سنگ کرے, اچھے سنگ کرے, دیکھو اچھے سنگ کرے. لوگوں نے کہا بھائی ہمارے پاس عجیب بات ہے, آیا ہے آواز بھی لگاتا ہے اچھے سنگ کرے, لیکن یہاں پہ سنگ کرے نظر نہیں آ رہے, وجہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ صرف عشق والوں جو ہے نا انہی کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے, انہی کے لیے ہے. لوگوں نے کہا بھائی ہم تو شاید ہمارا عشق کمزور ہے, ہمیں سمجھا تو صحیح کہ اچھے سنگ کرے کیا مطلب. اس نے کہا اچھے سنگ کرے, اس نے کہا صرف یہاں پہ کوئی سنگ کرے نہ تلاش کرو, یہ میری بیٹی پہ سنگ کرے نہیں ہے, لیکن میں گہرائی میں بات کر رہا ہوں کہ جو اچھے سنگ والے ہوتے ہیں وہ تر جایا کرتے ہیں. اچھے سنگ کرے کی نسبت, اچھے جو سنگ والے ہوتے ہیں وہ ایسے طرح کرتے ہیں کہ ان کے ماں باپ اس سے گرو رہتے ہیں, یار ایسے بندے کے ساتھ جا رہا ہے جسے کوئی خطرہ نہیں. ہماری جوان جو ہے جس طرح جا رہی ہماری جوان نسل نہ پتا ہے وہ کس جو ہے وہ شخصیت کا مالک ہے, ہم اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ہماری جب اچھی سنگت ہو جائے نا, خدا کی قسم اللہ کے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی معیت بڑی چلتے چلتے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچتی ہے. فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے, جو رسول پاک کی اطاعت کرے, وہ کیسے اچھے سنگ میں آتا ہے. فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین,
الصالحین۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر متقن والا یہ قرآن ہے۔ سب سے پہلے تو کوشش کرو کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہم اطاعت کریں۔ ہم یہ حدیث مبارکہ ہمیشہ سنتے ہیں اپنے علماء کرام سے کہ جو حضور کی خدمت کرتے ہیں ربیہ رضی اللہ تعالیٰ، حضور فرماتے ہیں ربیہ کیا مانگتا ہے؟ ایک دن آقا کی رحمت جوش میں آئی تو فرمایا ربیہ کیا مانگتا ہے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو جناب ربیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ ہم علماء سے یہاں تک بھی سنتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہاں ربیہ المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگلی بات ہی بھول جاتے ہیں حضور نے کیا فرمایا؟ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی، اور اگر ہم دوسری احادیث مبارکہ مختلف سند کے ساتھ مختلف مضمون کے ساتھ پڑھیں تو میرے پاک نبی نے یہ جملہ بھی فرمایا المرء مع من احب، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اس سے بڑی خوشخبری کوئی نہیں تھی کہ ہم حضور کے ساتھ ہوں گے، لیکن جو حضور نے اگلی بات کہی میرے پاک نبی نے فرمایا ربیہ جو میں نے کہا ہے نا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو اس میں میری مدد کا بات چھوٹی سی نظر آ رہی ہے شاید، حضور بڑے ہیں افضل وعدہ ہیں، سب سے اولا والا ہمارا بھی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، خبر سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آنا ہمارا نبی، بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، یا سب سے افضل والے ہمارے نبی ہے۔ حضور کیا فرمایا بھتیجا تو میری مددگار ہے۔ حضور کا یہ جملہ کافی نہیں تھا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہمیں یہ تسلی تو دی جاتی ہے لیکن اگلی بات نہیں بتائی جاتی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ربیہ اس پہ تو میری مدد کر، یا رسول اللہ میں مدد کیسا کر سکتا ہوں؟ میرے پاک نبی نے فرمایا تو نا کثرت سے سجدے کیا کر، کہ تو سجدے کرے گا جو میں نے دعا کی ہے اس میں میری مدد کرے گا، کل تجھے جنت میں میری رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جو سجدہ ہوتا ہے نا سجدہ، فرمایا یہ تمہیں سب سے زیادہ رب کے قریب کر دیتا ہے، تمہیں سب سے زیادہ رب کی قربت عطا کر دیتا ہے، تمہیں رب کے قریب کر دیتا ہے۔ اور خدا کے بندوں اگر ہم صرف سالانہ صورت میں ہی اگر صرف میلاد مناتے ہیں تو ہم نے حق ادا نہیں کیا، لیکن اگر ہم سالانہ صورت میں منانے کے ساتھ صوم و صلات کی پابندی کرتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور پھر سجدے کی صورت میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سرخ رو ہوتے ہیں، خدا کی قسم اس سجدے کی وجہ سے ہمیں رب ذوالجلال کی قربت بھی نصیب ہوگی، اور وہ دن دور نہیں کہ جنت میں سونے ماحول کی رفاقت بھی نصیب ہو جائے گی۔ انسان جہاں پہ کام کرتا ہے اس کے ساتھ مختلف قسم کے لوگ زندگی میں شامل ہوتے ہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی برکات وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جھومٹ میں ایسے صحابہ موجود تھے جن کا کام تھا صرف نبی کو ہنسانا۔ جن کا کام کیا ہے؟ صرف نبی کو ہنسانا۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی طبیعت مبارکہ ایسی تھی کہ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی تھی، لیکن خدا کی قسم اگر جنازہ آ جائے نا ہم تو جنازے میں کھڑے ہو کے بھول جاتے ہیں جنازہ ہے، جنازہ آ جائے سب سے زیادہ جس کے چہرے پر اثرات غمزدگی کے ان کا اظہار ہوتا تھا وہ اثرات ہوتے ہیں، وہ بھی کوئی اور سے نہیں، وہ بھی محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ جنازے میں بھی ہم بھول جاتے ہیں ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے، اور جو مجلس کام ہے اس میں ویسے ہی بھولے بیٹھے ہیں نا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کس مجلس میں بیٹھنا کیسے ہے، گفتگو کیسے کرنا ہے، کہ انداز کون سا ہونا چاہیے، یہ تو دور بڑی بڑی دور کی بات ہے۔ لیکن ہمارے محبوب وہ ہیں کہ اگر ہم سیکھنا چاہیں تو سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے لے کے جاگنے تک، اور صرف اتنا نہیں جنت میں جانے تک ہر رستہ اور ہر دعا میں بتلا دی ہے، ہر رستہ اور ہر دعا میں۔ ایک میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضور کے مجلس میں یہ سارے ایسی معیت والے تھے جو چاہتے تھے کہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سونے محبوب کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ ان کا کام تھا نبی کو ہنسانا۔ تاریخ میں اور سیرت تجارت میں بڑی کثیر ہوئی اپنی اصلی کہتے ہیں کہ جناب ظاہر نہ کرنا، اور وہ خاص قسم کی گاس کو بیچا کرتے تھے،
خاص قسم کی آج کل کوئی کہا بڑا خاص ہے اور بڑا مہنگا ہوتا ہے خاص. اچھا اس عربی میں اسے زخر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ زخر کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ کسی نے چائنا کہہ دیا, کسی نے امریکن کہہ دیا, کسی نے فلانا کہہ دیا, فلانا ہے. ہم جو بتا رہے ہیں وہ بسکتی میں بات نبی کے حدیث بارکہ میں موجود ہے. وہ خاص زخر کا حدیث بارکہ میں اس کا نام آیا ہے. اذا ذات ایک ہوتا زخر وہ خاص قسم کا گھاس بیچا کرتے تھے. میرے پاک نبی نے دیکھا کہ ظاہر مدینے میں گھاس بیچ رہا ہے اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے گئے نا, چپکے سے, جسے آپ کہتے ہیں نا آنکھ کو چوری کرنا یا گولی کر لینا, آنکھ کو چوری کرنا. میرے پاک نبی نے یوں اپنا دست مبارک سے نا ظاہر کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے. سبحان اللہ. ظاہر کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے اور پھر میرے پاک نبی ہاتھوں کو دبا کے جیسے ہماری عادت ہوتی ہے, ہم کسی کو سرپرائز دینا چاہیں, ہم کسی کے ساتھ جو ہے اس طرح محبت کا اظہار کرنا چاہیں تو ہم چپکے سے آتے ہیں اس کے آنکھوں پہ گولی مار دینا, ہاتھ میں اس کے آنکھوں پہ ہاتھ جو ہے وہ رکھتے ہیں اور پھر ہاتھوں کو دباتے ہیں, بھائی بتا میں کون جو ہے آپ کو. سبحان اللہ. میرے پاک نبی حضرت ظاہر کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے حضور ہاتھ دباتے ہیں, یعنی بتایا ظاہر میں کون سپنے دے وچ میری ماری میں گھر بھی والیاں باما دردی ماری اکھ نہ کھولنا کتنے پھر بچھڑ نہ جاواں. سبحان اللہ. ظاہر کا پتہ تب کیا جو آیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ دلوں کے حالات کو بھی جاننے والا ہے, وہ سونا مدینے والا وہ محبوب ہے کہ دنیا میں بھی اور جنت میں بھی ہمارا بھلا کرنے والا محبوب ہے. جناب ظاہر بولے نہیں کہ بولتا گیا تو ہاتھ اٹھ جائیں گے, بولتا گیا تو ہاتھ اٹھ جائیں گے. جناب ظاہر نے اپنی پشت تھوڑی سی پیچھے کی, کیونکہ وہ بھی جانتے تھے نا وہ ایمان کی حالت میں سونے محبوب کے جس میں اطہر کے ساتھ اگر کوئی مس کر جائے تو اس پر جہنم کی آگ بھی حرام ہو جایا کرتی ہے. اپنی پشت پیچھے کی ظاہر نے اپنی پشت پیچھے کی اور پھر پیچھے کرتے ہوئے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک ہمارے پیٹ کے ساتھ رگڑنا شروع کر دی اور محبوب کریم کو سمجھ لگے کہ ظاہر نے مجھے پہچان لیا ہے. سبحان اللہ. میرے صحابی نے مجھے پہچان لیا ہے, ظاہر نے مجھے پہچان لیا ہے. پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ اور یار ٹی مارکیٹ میں کرتے ہیں چھوٹا بڑا نہ دیکھا کرو, دیکھو کہ وہ چھوٹا سا بھی تمہارے لیے بڑا مقام بن سکتا ہے. اور ایک بات دل کی تصدیق کر لو, آج اس دور میں جہاں خاندانی رشتوں کو بھی ہم بھول جاتے ہیں, اس لیے بارکہ کو دوبارہ آپ کو یہاں پہ مقام سمجھاتا ہوں آپ کو. ایک بھائی اگر زیادہ اوپر چلا جائے تھوڑا سا دوسرا نیچے ہے تو اوپر والا نیچے والے کو نہیں پوچھتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں حضور کے زمانے میں یہ مسئلہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا, میرا بھائی کماتا کچھ نہیں ہے, میرے اپنے بچے نے اس کو کھلاؤ, اپنے بھائی کو میرے پاپ نے اپنے بھائی کو بلایا. اس نے شکایت کی میرے باپ نے تجھے معلوم نہیں یہ جو تیرا غریب بھائی ہے میں سے سب سے تجھے رزق دے رہا ہے. سبحان اللہ. ٹیم میں اوپر نیچے کوئی ہونا سے ساتھ لے کے چلو, اس کے صدقے تمہارا رزق چل رہا ہوگا. جن کے پاس کروڑوں اربوں ہوتے ہیں نا تو لاکھوں ان کے پاس ان کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ بات ہے نا سمجھ یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تعلق ہے. میرے پاک نبی فرماتے نہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہیں رزق اللہ دیتا ہے عورتوں کی وجہ سے, بچوں کی وجہ سے, بزرگوں کی وجہ سے, جانوروں کی وجہ سے, کمزوروں کی وجہ سے اللہ تم پر رحم فرما رہا ہوتا ہے, تمہیں رزق دے رہا ہوتا ہے. یہ ان کی وجہ سے تم پر رحم ہوتا ہے, تمہیں رزق دے رہا ہوتا ہے, کرم بھی فرما رہا ہوتا ہے. اب میرے باپ نے کیا فرماتے ہیں, جملے کیا تھے, اس غلام کو خریدے گا کون, اس غلام کو حضور کی اپنی محبت کی اس غلام کو کون خریدے گا. اب ظاہر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بڑا سستا سا غلام ہے, اسے کون خرید سکتا ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کے جملے فرمائے. آپ نے فرمایا دنیا کی نظر میں سستا ہوگا, ظاہر ہماری نظر میں بڑا مہنگا ہوگا. سبحان اللہ. میرے پاک نبی فرماتے ہیں اس کو خریدنے کے لیے کسی کے پاس جنت میں ہو تو وہ بھی کم ہے. خریدنے کے لیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی حضور کو مسایا کر دیا. آپ کو سبحان اللہ. خوشی کا دن ہے نا, ذرا آپ بھی مسکراہٹ نہیں ہے کہ اپنی نیت کو ذرا تھوڑا سا دور رکھیں, ذرا چہرے پہ نکھار چہرے پہ اپنا مکھڑا جو ہے نا مزید سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے مطابق آپ نے چہرے پہ نکھار دیکھے ہیں, دیکھیے گا کہ آپ
آپ کو ملا سنیں کہ آپ کہیں آج سبق ملا ہے، ہم جو لے کے جا رہے ہیں کہ سبق ملا ہے انشاءاللہ اس میں عمل بھی کریں گے. ایک ایسے صحابی ہیں میرے پاس بڑی سال درسان کی بات ہے اور وہ بھی مذاق کیا. ایک ہوتا ہے مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. مذاق مانے کی آپ نے سوشل میڈیا، الیکٹرانکل میڈیا، پرنٹ میڈیا میں دیکھا ہوگا مختلف سیاسی قائدین کی یا علماء حضرات کی تصویریں لگائی جاتی ہیں، ان کی وہ کہتے ہیں ڈمی بنائی جاتی ہے اور ان کی جو ہے وہ کاپی بنا کے وہ اس طرح کی مذاق اڑاتا ہے. خدا کی قسم شریعت میں یہ حرام ہے. یہ شریعت میں کیا ہے؟ اس کی اجازت نہیں. مذاق کرنا پر وقت شریعت کی حدود میں رہ کے اچھا لفظ کہنا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کہتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. حدیث مبارکہ سے اتنے کمال کی سمجھ آئے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے یار ایسی بھی حدیث موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بوڑھی ہے. حضور نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. حضور نے کیا فرمایا؟ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. آگے 10 روز کا چہرہ پر تغیر ہونے لگا. گھر اندر آیا اور پھر کہنے لگی یا رسول اللہ میں تو بوڑھی ہوں میں کیسے جاؤں گی؟ حضور نے فرمایا کہہ دیا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. جو بھی جنت میں جائے گی وہ جوان ہی ہوگی. سبحان اللہ. اس کی عمر بڑھاپے والی نہیں ہوگی، جوان ہوگی. اب صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی یعنی مذاق کرتے ہیں؟ ہاں میں جو کرتا ہوں شریعت کے مطابق کرتا ہوں. میں جو کرتا ہوں شریعت کے یہ سبب لے کے جاؤ اور لوگوں کے مجلس میں بیٹھتے ہیں آپ یہ سبب لے کے جائیں شریعت کے مطابق کریں. خدا کی قسم اللہ بھی خوش، بندے بھی راضی اور سونا محبوب مدینے والا وہ بھی راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. ایک اور بات سنیے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے انعام کے لیے اسے کہا کہ اگر یہ کام کر لیتا ہوں مجھے اونٹنی کا بچہ دیا جائے. مجھے اونٹنی کا بچہ دیا جائے. وہ اس کام میں کامیاب ہوئے تو اسے اونٹ دیا. آپ نے سمجھ بات میں اپنے حسن آپ نے کہا تھا اونٹنی کا بچہ دیا جائے گا. میرے سونے باپو نے فقط تمہیں معلوم نہیں. اچھا اس کے عربی میں کہتے ہیں توریت الکلام کرنا. یہ علماء کرام اکثر کرتے ہیں. علماء کرام کرتے ہیں. آج کل کے سیاسی لیڈر بھی نعوذ باللہ من ذالک کچھ عجیب لفظوں کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ معاف. توریت الکلام کرنا یعنی ایسا لفظ استعمال کرنا جو بولنے والا ہے وہ دور کا من مراد دے، جو سننے والا ہے وہ قریب کا من مراد دے. حضور نے فرمایا اونٹنی کا بچہ دیا جائے گا فلاں کام میں اگر وہ کامیاب ہے. اونٹنی کا بچہ جب دیا گیا تو اونٹ کا عرض کی رسول آپ نے کہا اونٹنی کا بچہ. رسول نے فرمایا آج جو ہے وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوا کرتا ہے. ہر اونٹنی کا کیا ہوتا ہے؟ بچہ ہی ہوا کرتا ہے. میرے باپ نے فرمایا کہ میں یہ کرتا ہوں تو شریعت سے باہر نہیں جاتا. میں شریعت میں رہ کے کرتا ہوں. شریعت میں رہ کے کرتا ہوں. وہ صحابی بھی حضور کو ہنسایا کرتے ہیں. حضور کو اکثر اچھا ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ کوئی نیا فتح، کوئی نئی موسم کے مطابق جو ہے وہ کوئی چیز نہیں آتی ہے تو وہ بازار سے خرید کے نا سب سے پہلے جس بازار میں پیش کرتے تھے انہیں محمد رسول اللہ کھاتے لاتے آگے ہم کی بازار میں پیش کرتے. حضور کھا لیتے کچھ دن گزرتے تو جس سے اس صحابی نے پھل خریدے ہوتے نا وہ شخص آ جاتا حضور کی بازار میں. رسول اللہ آپ کے نا فلاں صحابی نے یہ پھل خریدے تھے، یہ چیز خریدی تھی، ابھی تک پیسے نہیں دیے، ابھی تک پیسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے بلایا جاتا ہے. تو نے کہا تھا یہ تحفہ ہے یار اس کا غریب بندہ ہوں تحفہ کہاں سے دے سکتا تھا. اور پھر معاملہ کیا ہے یار اس کا پہلی دفعہ پھل آیا تھا میں نے یہ چاہ سب سے پہلے جو کھائے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اللہ آپ سب کو یہ بھی سلامت رکھے. یہ محبتیں بھی بنا آپ کی تعلیم میں قبول و منظور فرمائے. کیا کہتے ہیں وہ ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ غریب بندہ کو تحفہ میں کہاں سے دیتا. میں یہ چاہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ پہلے آپ کہا پھر آپ نے سب سے فرمایا تم نے ایسی چیز بتایا نہیں. یا رسول اللہ غریب بندہ آپ دیں گے تو میں دے دوں گا. انہیں بھی معلوم تھا یہ وہ بارگاہ یہاں نہیں کیا ہے. میرے پاک نبی کچھ بھی ہوتے پیسے بھی دیتے اور کہتے جا کے نام بھی دیتے. وہ ہوتا ہے آپ کسی صحابی 1 لاکھ کو بھی سمجھا جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کم و بیش جتنے بھی ہیں 1.5 لاکھ سے تقریباً بنتے ہیں 60 سے 70 یا 1 لاکھ کے قریب کی ہسٹری موجود ہے. آپ کتنے بھی صحابی اٹھا کے دیکھیں کسی صحابی صرف صحابہ نہیں حضور کی ازواج مطہرات کے میری بہن بیٹیوں کے لیے بھی درس ہے ان کے لیے بھی پیغام ہے. حضور کے ازواج مطہرات اٹھا کے دیکھیے
یہ کہتی ہے اور ہر صحابی یہ کہتا ہے نبی جو تھے نا وہ سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے تھے. یہ قائل کی شان ہوتی ہے بھائی, یہ قائل کی شان ہوتی ہے کہ ہر صحابی یہ کہتا ہے حضور مجھ سے زیادہ پیار کرتے تھے. اور حضور کی ہر بیوی, چاہے وہ 9 بیویاں ہیں 10 11 اختلاف سے نکلتے ہوئے, ہر بیوی حضور کو یہ کہتی ہے حضور سب سے زیادہ مجھے سے پیار. میرے باپ علیہ السلام نے فرمایا انا خیر انبیاء و انا خیر الانبیاء. حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. میرے حضور نے فرمایا میں محمد اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں, اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ. حضرت خدیجہ کبریٰ سے سب سے زیادہ آپ کا گزرا پیار تھا میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ یاد رکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو سب سے پہلے ایمان لے کے آئیے نا وہ ایک عورت بھی تھی اور حضور کی زوجہ تھی خدیجہ کبریٰ. مردوں میں سے بکر صدیق ہے, بچوں میں سے ابو طلحہ ہے, غلاموں میں سے زید بن حارثہ. یہ بات یاد رکھنے والی ہے. سب سے پہلے بات کہا جاتا ہے عورت کو مقام اسلام میں نہیں, خدا کی قسم عورت کو جو مقام اسلام نے دیا ہے کوئی اور مذہب اٹھا کے دیکھو, آپ افلاطون کو پڑھ کے دیکھیے, وہ کہتا ہے میں عورت کو انسان نہیں مانتا. کیوں کہ وہ جناب آدم کی نسل سے پیدا ہوئی ہے, ایک مرد سے پیدا ہوئی ہے عورت. وہ کہتا ہے میں انسان, عورت کو انسان نہیں مانتا. میرے پاک نبی دنیا میں تشریف لائے, انہوں نے کہا تو کہتا ہے انسان نہیں مانتا. ہم نے عورت کو مانگا, مقام دیا اور جنت اس کے پاؤں میں رکھی. ہم نے عورت کو بیوی کا مقام دیا اور پھر یہ کہا ہاں تم اپنے سردار کے لیے, تو اس کے لیے تصویر ہے, راحت ہے. اگر تو زندگی اپنے سردار کے لیے اس طرح گزارتی ہے, شور و سرار کی پابندی کرتی ہے, رب کو راضی کرتی ہے, اور اپنے گھر والے کے جانے کے بعد اپنے شوہر کا جب وہ گھر سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد اس کے پیچھے گھر میں اس کی حفاظت کرتی ہے, سامان کی, اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے. میرے پاک نبی فرماتے ہیں جب وہ عورت بولتی ہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ میں ضمانت دیتا ہوں اللہ نے اس عورت کو جنت عطا فرما دی ہے. کس نے کہا بھائی تم کو یہ مقام نہیں عورت کا, کس نے کہہ دیا؟ فرمایا اگر بیٹی کی صورت میں ہے اور زندہ اگر بول کر دیا جاتا تھا, اگر اس واقعے کی طرف چلا جاؤ نا خدا کی قسم آپ کے دل پھٹیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے. زندہ در بول, ماں کو بڑیوں میں بیچا جاتا تھا, عورت کو زندہ, بیٹیوں کو زندہ در بول دیا جاتا. میرے پاک نبی فرماتے ہیں میں محمد اعلان کرتا ہوں جس کے گھر 2 بیٹیاں ہوئی, میری بھی ہے, ایک فوت ہو گئی ہے. اللہ وہ جو فوت ہوئی ہے دعا کیجیے کہ میرے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. آمین. بچے موجود فوت ہوتے ہیں نا وہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کا اور شفاعت کا ذریعہ ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا جس کے ہاں 2 بیٹیاں ہوئی اس نے پال پوس کر جمع کر کے, کوئی چھوٹا سا کام ہے بھائی, رخصتی ہوتی ہے تو آپ نے مذاق سمجھ رکھا ہے, خدا را اپنی خواتین کی عزت بھی کیجیے, کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے. فرمایا جب وہ پال پوس کر کے جمع کر کے اگر ان کی وہ رخصتی کر کے دیتا ہے, میرے پاک نبی فرماتے ہیں میں محمد اعلان کرتا ہوں وہ عورت نا وہ بیٹی وہ اس کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے. حضور نے خود فرمایا میری بیٹی بدر, میری فاطمہ بدر, میرے جگر کا ٹکڑا میری فاطمہ ہے, میری رشتے جگر ہے. اور حضور نے سمجھا بیٹی جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے. میرے پاک نبی فرماتے ہیں پال پوس کر کے جمع کر کے اور پھر جب وہ اسے بیاہ کر کے رخصتی کر کے دیتا ہے میں محمد اعلان کرتا ہوں وہ جنت میں یوں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں یوں میرے ساتھ ہوگا جو یہ عمل کرتا ہے. تم کیا کہتے ہو, تم کیا سمجھتے ہو؟ عورت کو جو مقام اسلام نے دیا, جو مرتبہ دیا, ہم صرف اتنا کہتے ہیں بھائی عورت یوں سمجھے اپنے آپ کو کہ ایسا خزانہ ہے جو جتنا چھپا ہوا ہوگا اتنی قیمتی دکھائی دے گا, جتنا ظاہر ہوگا اتنا ہی اس خزانے کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی, اتنی اس کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی. اس کے برقعے کے ایک دکھاوے میں اس کی عزت چھپی بیٹھی ہے, اس کا منصب چھپا بیٹھا ہے. میرے پاک نبی کے گناہوں جناب خدیجہ کبریٰ کے ساتھ سب سے زیادہ سونے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت ساتھ گزرا. اور جب فوت ہونے لگی تو میں بات کرز کرتا چلوں, میرے خیال سے بڑی دور نکلی جا رہی ہے, ہمارے دور تک باتیں جا رہی ہیں. جب فوت ہونے لگی تو آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ کے ہاتھ میں نام پہنچایا جاؤ حضور کو بلاؤ, میرے سرکار کو بلا کے رہو, آج میں میری آخری سانسیں ہیں, میرے سرکار کو بلا کے رہو. اور جب سیدہ فاطمہ اپنے ابا حضور کو محمد رسول اللہ کو بلا کے لاتی ہیں تو ساتھ پیغام بھی تھا کہ سونے محبوبہ میں چاہتی ہوں آپ عورت بھی کمال کی ہو رہا بھائی, سب سے زیادہ امیر ترین عرب کے چھوٹے سے نہیں, سب سے زیادہ امیر ترین تاجر کی بیٹی ہیں بی بی خدیجہ. یاد رکھیے گا امیر ترین تاجر کی بیٹی اور امیر ترین ہیں, لیکن کبھی رسول پاک کو تانا نہیں دیا. خدا کی قسم سارا مال لا کے رسول پاک کے
آخری ہے، سب سے آخری ہیں، میں چاہتی ہوں آپ کی کملی مل جائے، آپ کی چادر رحمت مل جائے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ تو نے ساری زندگی کچھ مانگا ہی نہیں اور آج مانگا ہے میری چادر مانگ رہی ہے، یا رسول اللہ چاہتی ہوں کہ یہ چادر میرے لیے کفن بن جائے، یہ میرے لیے کفن بن جائے اور اللہ رب الجلال میرے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ یہ آپ کی چادر رحمت ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، آج مانگا تو چادر۔ حضور کے لفظ دیکھیے یار، اس طرح بندہ رنگ مرید نہیں بنتا، لفظ دیکھیے میرے پاک نبی کے۔ حضور فرماتے ہیں لو ارتی جلدی لآتیتکے، حضور فرماتے ہیں تو نے تو چادر مانگی ہے، اگر تو مجھ محمد سے آج میری جلد بھی میری چمڑی بھی مانگ لیتی نا، میں محمد اپنی جلد بھی تجھے عطا کر دیتا۔ یہ میری بہن بیٹی کے دینی پیغام ہے۔ اپنے گھر کو اس طرح سجاؤ، کبھی سیرت خاتمہ پڑھ کے دیکھو، خدا کی قسم تمہیں اٹھنے کا دل نہیں کرے گا۔ کبھی سیرت خدیجہ، سیرت عائشہ پڑھ کے دیکھو، مسلم شریف پڑھ کے دیکھو۔ میرے پاک نبی گھر میں تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرما رہے تھے، فرمایا عائشہ مجھے پانی دو۔ حضور کی بیٹی یہ بڑی پیاری بیٹی ہے، یہ واحد کمال بیٹی ہے۔ حضور نے جو 11 10 یا 9 شادیاں کی ہیں، یا تو مطلقہ ہیں حضور کی ساری جتنی بھی زوجہ ہیں، یا تو وہ بیوہ ہیں۔ میرے پاک نبی سب کے لیے سہارا بنے، صرف ایک حضور کی بیوی عائشہ جو کمالی ہے، ذہن رکھیے صرف ایک بیوی، اور ان کے ساتھ بھی پیار کر دیکھ لیجیے تو میرے پاک نبی جہاں پر اسلام لائے تو میرے پاک نبی نے فرمایا عائشہ مجھے پانی دو، مجھے پانی پلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا تو عائشہ اٹھی کہ گلاس تلاش کروں یا کوئی پیالہ تلاش کروں جو اس دور میں ہوتا تھا، حضور کی بارگاہ میں پانی پیش کر دیا۔ حضور نے فرمایا نہیں عائشہ پانی بھی ہوگا، پیالہ بھی ہوگا، یہ پانی مجھے دو، میں نے پینا ہے۔ ایک بندہ ایک پلیٹ میں کھانے سے، لیکن شریعت نے کچھ حدود رکھی ہوئی ہے۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں تم یتیموں کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کیا کر، بیواؤں کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کیا کر۔ اب جو تمہیں کھڑے ہو کے پیار کا اظہار کرے ہم مانیں گے اسے۔ میں اس کے اوپر بھی آپ کو اتنا کوشش کروں گا اگر سناتا چلوں تو بیواؤں کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کر۔ اگر تو کسی پارک میں کسی جگہ پہ جاتا ہے اور اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر تو اپنے بچوں کے ساتھ بھی یتیموں کے سامنے پیار کرتا ہے، یہ بھی کہا تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں تیرے لیے جائز ہے نہیں ہے۔ ذرا سمجھائیے میرے پاس کرنے کا، اب توجہ کیجیے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ اللہ اس سے رنگ مرید ہرگز نہیں بنتا۔ تب لا کر مرد وہ ہے جو اپنے گھر میں رہ کے اپنے ماں باپ کے حق کو بھی پورا کرے، اپنے بیوی بچوں کے حق کو بھی پورا کرے، اپنے بیٹے بچوں کے حقوق کو بھی پورا کرے۔ کامیاب ترین مرد وہ ہے۔ میرے پاس عائشہ پانی بھی یہ ہوگا، پیالہ بھی یہی ہوگا۔ اب حضور نے وہ پیالہ لیا، اس میں وہی پانی موجود تھا جو جناب عائشہ نے نوش فرمایا تھا۔ میرے پاک نبی نے اس پیالے کو گھمایا اور جہاں عائشہ کے ہونٹ لگے تھے محمد رسول اللہ نے وہاں پہ ہونٹ لگا کے پانی کو نوش فرمایا ہے۔ امام حسامی سے صحیح الاسناد کے ساتھ، ٹھنڈی قرت کے ساتھ اور مضمون کے ساتھ بارگاہ کو لے کے آئے ہیں اور ہمیں یہ بتایا ہے خدا کی قسم تمہارا میلاد ہر اس دن ہوتا ہے جس دن تمہارا باپ تم سے راضی، تمہاری ماں تم سے راضی، تم بیوی سے راضی، بیوی تم سے راضی، تم نے بچوں کے حقوق کو پورا کیا، تم نے سوم و سلاد کے ساتھ جو رزق کمایا اس کے اوپر توجہ کی۔ یہ سارے معاملات جب تم نے دیکھے تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو گیا، تمہارا رسول بھی تم سے راضی ہو گیا اور تمہارا میلاد بھی پکا ہو گیا۔ ہر اعتبار سے ہر گھڑی یہ پکا ہو جاتا ہے۔ میرے پاک نبی کے غلام یہی میرا سبق ہے، اسے لے جائیے اپنے پلے باندھیے اور ہمیشہ یہ کوشش کیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ اپنی زندگی گزارنی ہے محبت رسول میں۔ جب ہم محبت رسول میں زندگی گزاریں گے انشاءاللہ ہمیں قبر میں معرفت رسول نصیب ہوگی اور ہمیں جو ہے وہ حشر میں شفاعت رسول نصیب ہوگی اور ہمیں جنت میں رفاقت رسول بھی نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بہت ساری تھی، گرمی بھی ہے، وقت کی بھی تنگی ہے، کبھی انشاءاللہ یاد زندہ صحبت باقی انشاءاللہ پھر سے ہی اللہ کے حضور التجا کیجیے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔